السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس مسئلے پر گفتگو کرنی ہے کہ عورتوں کا مزارات اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر حاضری کے لیے جانا کیسا ہے۔ اس مسئلے میں بہت سے علماء و مقررین نے شدت سے غلو کیا ہے اور مسئلے کو سمجھنے میں بھی غلطی کی ہے، اور یہاں تک کہ جو بات سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ لکھی، اس کو منسوب کر دیا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب، کہ عموماً علماء اہل سنت کہلانے والے اور بہت سے مقررین فوراً یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ عورتوں کے مزار پر جانے کو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے حرام لکھا ہے۔ بہت سے مقررین نے اس کو بیان کیا اور مسئلے کو سمجھا نہیں۔ آج میں آپ کے سامنے حضور سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب فتاوی رضویہ شریف جلد 12 غیر مترجم لے کر کے حاضر ہوں۔ اس مسئلے کے سمجھنے میں غلطی یہ ہوئی لوگوں سے کہ ابھی اسی میں موجود ہے، ایک حکم ہے ذاتی نفس شے کا حکم، اور ایک ہے عوارض کی بنیاد پر حکم، دونوں میں فرق ہے۔ اور یہاں زیارت قبور کی ممانعت جہاں اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمائی ہے، وہ اصل شے پر حکم نہیں لگایا ہے، زیارت قبور کی بنیاد پر یا زیارت مزارات اولیاء کی بنیاد پر حکم نہیں ہے کہ اصل زیارت ہی ممنوع ہے، نہیں، حکم عوارض کی بنیاد پر ہے۔ اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں وہ جن عوارض کی بنیاد پر حکم لگا، جہاں وہ عوارض پائے جائیں گے وہاں ممانعت آئے گی، اور جہاں وہ عوارض نہیں پائے جائیں گے وہاں پر ممانعت کا حکم نہیں لگے گا۔ تو یہاں جو مسئلہ زیارت اولیاء کرام ہے عورتوں کے متعلق، تو اصل زیارت ہی ممنوع ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل زیارت کے حلال اور جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ اب یہ فتاوی رضویہ شریف کی 12ویں جلد ہے غیر مترجم، اس کے اندر صفحہ نمبر 163 پر سوال ہوا ہے، سوال کرنے والے نے لکھا بھی ہے کہ زیارت قبور للنساء کو مولانا فضل رسول بدایونی رضی اللہ تعالی عنہ وضمن تردید الحق وہابی دہلوی جائز فرماتے ہیں، نیز علامہ عینی بھی۔ سائل نے آگے لکھا جواب مکمل عطا ہو کہ رفع شبہ ہو۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار نے جب اس مسئلے پر قلم اٹھایا تو یہیں پر فرمایا، جواب شروع کرتے ہوئے مسئلہ زیارت قبور للنساء میں، کہ حبیبی اکرمکم اللہ تعالی شے کے لیے دو قسم ہے، ذاتی کہ اس کے نفس ذات کے لحاظ سے ہو، اور عرضی کہ بوجہ عروض عوارض خارجیہ ہو۔ تو ایک تو وہ ہے کہ اصل شے ہی پر حکم لگے، ذاتی طور پر ہی ذات نفس کے اعتبار سے ہی وہ چیز جائز نہ ہو، اور ایک وہ ہے کہ ذاتی طور پر تو جائز ہے مگر عرض
عوارض کی بنیاد پر، عوارض خارجیہ کے لاحق ہو جانے کی بنیاد پر اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہو۔ اس کی مثال یہی زیارت قبور ہے۔ اب لکھتے لکھتے فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے حرام لکھا ہو، مجھے یاد نہیں کہ میں نے حرام لکھا ہو زیارت قبور للنساء، بلکہ غالباً تعلیم ادب کے ساتھ حلت کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ غالباً تعلیم ادب کے ساتھ حلت کی طرف، حلال ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حلال ہے، جائز ہے۔ اور آگے جملہ فرماتے اور نظر بحال سبیل اطلاق منع بتایا ہے۔ اب اس دو جملے پر، ان دو جملوں پر غور کریں، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ یعنی پورے اس جواب میں سرکار اعلیٰ حضرت نے تو پہلے یہ بتا دیا کہ جو ممانعت ہے وہ اصل ذات پر نہیں ہے، نفس شے پر حکم نہیں ہے، منع عرض عوارض خارجیہ کی بنیاد پر ہے۔ ایک چیز تو جہاں وہ عوارض پائے جائیں گے وہاں وہ حکم لگے گا، اور جہاں وہ عوارض نہیں پائے جائیں گے وہاں وہ حکم نہیں لگے گا۔ بہت سے علماء کہلانے والوں نے اور بہت سے مقررین نے اصل ذات یعنی نفس شے یعنی خود زیارت ہی کو، زیارت مزارات اولیاء کرام کو ہی ناجائز سمجھ لیا، اور اسی کو یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے حرام لکھا ہے، جبکہ خود اعلیٰ سرکار کا جملہ ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے حرام لکھا ہو۔ حرام نہیں لکھا کہیں پر۔ آگے فرماتے ہیں بلکہ حقیقت میں کیا ہے، بلکہ غالباً تعلیم ادب کے ساتھ حلت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے، یہ اعلیٰ حضرت سرکار پر الزام ہے۔ ہاں اب آگے فرماتے ہیں نظر بحال سبیل اطلاق منع بتایا ہے۔ اب اس لفظ کو سمجھنا ہے، نظر بحال سبیل اطلاق منع بتایا ہے۔ نظر بحال کا ترجمہ ہوگا حالتوں کو دیکھتے ہوئے، سبیل اطلاق کا مطلب ہوگا کہ بغیر کسی قید کے۔ تو اب دونوں کو ملائیے تو مطلب کیا ہوگا، حالتوں کو دیکھتے ہوئے بغیر کسی قید کے منع بتایا ہے۔ حالتوں کو دیکھتے ہوئے بغیر کسی قید کے منع بتایا۔ اب اس کو یوں سمجھیں آپ ایک مثال سے، مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو سردی کھانسی کے مرض میں مبتلا ہے، سردی ہو گئی، زکام ہے، کھانسی آ رہی ہے۔ اب ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا یا ڈاکٹر سے اس نے سوال کیا کہ کیا میں کولڈ ڈرنک پی سکتا ہوں یا کوئی ٹھنڈی چیز کھا سکتا ہوں؟ تو اب ڈاکٹر نے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہ سردی میں، زکام میں، کھانسی میں مبتلا ہے، اور اس کو حالت کو دیکھتے ہوئے منع کر دیا، نہیں آپ ٹھنڈی چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر منع کیا، کوئی قید نہیں لگائی، مگر کیا ہے، حالت اس کی تھی سامنے والے کی، سردی میں مبتلا ہے، وہ کھانسی میں مبتلا ہے، زکام ہے، تو اس بنیاد پر حالت کو دیکھتے ہوئے منع کر دیا۔ ایک دوسرا شخص آیا، دوسرے شخص نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب فلاں صاحب کولڈ ڈرنک استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اب وہاں پر کہا کہ اگر سردی، زکام، کھانسی نہ ہو تو وہ استعمال کر سکتے ہیں، ہو تو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اب یہاں پر وہاں مطلق تھا حالت کو دیکھتے ہوئے، کہ حالت یہ تھی کہ سردی والا ہے، زکام ہے، کھانسی آ رہی ہے، تو حالت کو نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے بغیر کسی قید کے کہہ دیا مت استعمال کرو، منع کر دیا۔ اور دوسرے کے بارے میں سوال ہوا تو وہاں قید لگا دی کہ اگر سردی، زکام، کھانسی نہ ہو تو استعمال کرے، اور ہو تو استعمال نہ کرے۔ تو اب یہاں فرق واضح ہو گیا کہ ڈاکٹر کے منع کرنے کی علت کیا پائی گئی، زکام، کھانسی وغیرہ کا ہونا۔ تو اب اس وجہ سے اس کو منع کیا ہے،
تو مطلب یہ نکلے گا، خلاصہ یہ نکلے گا کہ اب یہاں منع جو ہے عرض عوارض خارجیہ کی بنیاد پر ہے. وہ عوارض خارجیہ اگر پائے جا رہے ہیں تو اس کے لیے منع ہے، نہیں پائے جا رہے تو منع نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ نظر بحال عورتوں کی حالتوں کو دیکھتے ہوئے سبیل اطلاق منع بتایا ہے، مطلق طور پر بغیر کسی قید کے. اور اگر قید لگا کر کے آپ بات کریں، جیسے ڈاکٹر نے کہا تھا قید لگا کر کھانسی نہ ہو تو پی سکتا ہے، سردی نہ ہو تو پی سکتا ہے، زکام نہ ہو تو پی سکتا ہے، اور اگر ہو تو نہیں پی سکتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر قید لگا کر کے آپ بات کریں تو بات یہ آئے گی نظر بحال تو منع ہے. حالتیں کیا ہیں؟ آج کل عموماً جس طرح سے پردہ ہونا چاہیے اس پردے کا اہتمام نہیں، غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا درست نہیں، بھیڑ بھاڑ میں عورتوں کا جانا درست نہیں، غیر مردوں سے بدن کا ٹچ ہونا جائز نہیں. تو یہ عموماً عورتیں بھیڑ بھاڑ میں عرس وغیرہ کے ایام میں گھس جاتی ہیں، بدن ٹچ ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہیں. تو ان حالتوں کو دیکھتے ہوئے منع بتا دیا. مگر اگر قید لگا کر کے بات کی جائے کہ جانے والی جا رہی ہے، پردے میں جا رہی ہے، بھیڑ بھاڑ میں نہیں گھس رہی ہے، تو اب یہ قید اگر لگائی جا رہی ہے تو اب اس طور پر جا تو فرمایا کیا؟ تعلیم ادب کے ساتھ حلت کی طرف اشارہ کیا. جب تعلیم ادب کی قید لگا دی گئی کہ جہاں پر جس طور پر عورتوں کو جانے کی اجازت ہو سکتی ہے، اور یہ بات جب یہ بات ہے کہ قید لگانے اور نہ لگانے کی بات، تو ایک مزار شریف کے ساتھ خاص کیا ہے؟ قید لگا کر کے بات کی جائے تو غیر محرم کے ساتھ جائے یا بے پردگی ہو یا بھیڑ بھاڑ میں گھسے، غیر محرم سے بدن ٹچ ہو، تو ایسی صورت میں تو عورت ایک مزار پر کیا، اس کا گھر سے نکلنا ہی درست نہیں، بازار میں جانا درست نہیں، مارکیٹ کرنا درست نہیں، یہ سب ناجائز و حرام ہے. تو اس طور پر تو وہاں پر بھی جانا درست نہیں ہے. تو ایک واویلا مچایا جاتا ہے کہ مزار پر مزار پر مزار پر، تو مزار سے روکا جائے گا جو وجہ وہاں ہے، وہی وجہ تو بازار کے تعلق سے. نوجوان لڑکیاں اسکول پڑھنے جا رہی ہیں، غیر محرم کے سامنے ہو رہی ہیں، وہاں پر کوئی ہنگامہ نہیں ہو رہا ہے. تو اب مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو مسئلہ سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ مسئلہ یہ تھا، حکم لگایا، منع کیا تھا عرض عوارض خارجیہ کی بنیاد پر، اور لوگوں نے اس کو سمجھ لیا کہ اصل شے ہی جائز نہیں ہے، نفس زیارت پر ہی حکم لگا دیا کہ عورتوں کا مزار پر جانا ہی جائز نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی سمجھنے کی غلطی ہے. تو عوارض جہاں پائے جائیں گے وہاں ممانعت ہوگی. تو ایک مزار کے ساتھ خاص کیا ہے؟ عوارض وہ بازار میں بھی پائے جا رہے ہیں، وہاں پر منع نہیں کر رہے لوگ. عوارض وہ نوجوان اور بالغ لڑکیاں اسکول پڑھنے جا رہی ہیں، غیر محرم کے سامنے ہو رہی ہیں، گھومنے جا رہی ہیں، وہاں پر کوئی ہنگامہ نہیں ہو رہا ہے. اور اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ بزرگوں کی محبت میں کسی مزار پر جائے تو واویلا ہوتا ہے. تو اصل مسئلہ یہ سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ حالتوں کو دیکھتے ہوئے مطلق طور پہ منع کیا ہے. اگر قید لگا کر کے آپ سمجھیں کہ تعلیم ادب کے ساتھ ہو تو اب وہاں پر منع نہیں ہے، صاف منع یہ ہوا. اور بات یہ واضح ہو گئی کہ اصل زیارت منع نہیں ہے، بلکہ منع جو بھی فرمایا ہے وہ عرض عوارض کی بنیاد پر منع کیا ہے، نہ کہ اصل شے کو منع کیا ہے. تو یہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں، اور ان کا موقف اس مسئلے میں جس کو لوگوں نے غلط طریقے سے پیش کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف سمجھنے اور فتاوی رضویہ شریف کو سمجھنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بد مذہبوں کی چال کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مزارات اولیاء کرام پر حاضری کو ٹارگیٹ وہابیوں نے بنایا ہے، اور وہ ان کو آڑ چاہیے کہ لوگوں کو روکا کس طریقے سے جائے. تو اب وہ لے کے آئیں گے، سجدے کر رہے ہیں، اتنا جھک رہے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، وہاں بے پردگی ہو رہی ہے. تو ان چیزوں کی آڑ میں دیوبندی اور وہابی مزارات سے روکنا چاہتے ہیں، اور اس
ان وہابیوں کے مشن کو نہ سمجھ کر کے مولوی لوگ بھی اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کی تائید ایک طرح سے ڈائریکٹ نہ صحیح مگر انڈائریکٹ وہابیوں کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب عورتیں مزار پر جائیں گی، بہت سی عورتیں ہزاروں کام گناہ کے کرتی ہیں، مگر جب وہ مزار پہ جاتی ہے تو ادب کے ساتھ جاتی ہے، ان کے دل میں احترام بھی ہوتا ہے۔ تو جہاں عورتیں اس زمانے میں نہ جانے کیسے کیسے جگہوں پہ جا رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، سیر و تفریح کر رہی ہیں، تو وہاں پر لوگوں کی زبان نہیں کھل رہی ہیں، اور جہاں بزرگوں کے مزار کی بات آتی ہے لوگوں کی زبان کھل جاتی ہے۔ تو وہابیوں کا تو مشن ہے کہ کسی طرح سے انہیں مزارات سے روکیں، اور اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنا مسئلہ، اپنا عندیہ، اپنا موقف صاف لفظوں میں بتا دیا کہ اصل شے نفس زیارت اولیاء کرام منع نہیں ہے، منع کی وجہ دوسری ہے، وہ علت الگ ہے، وہ علت صرف خاص مزار کے ساتھ نہیں، جہاں پائی جائے گی وہ علت وہاں ممانعت آئے گی۔ لہذا ان سب چیزوں کو تو بعد میں دیکھو، جہاں پر عورتیں بے پردہ مارکیٹوں میں گھوم رہی ہیں تو وہاں پر بھی پہلے بیان کریں آپ، اسکول اور کالج میں جانا کہاں تک درست ہے وہ بیان کریں آپ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مشن اعلیٰ حضرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔